نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دونوں میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یظلمہ، مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے ضرورت کے وقت تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ آپ سوچیں اور اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے آج ہمارا معاشرہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑ دیتا ہے، جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پہ تنہا چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کرائی، اس کے اندر کتنا ہی گہرائی تھی۔ اس گہرائی کو اگر دیکھتا ہو تو سیرت کی کتابوں کے اندر سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارگی کرائی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رہنے والے مہاجر تھے۔ ان دونوں کے درمیان جب بھائی چارگی کرائی گئی تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ دیکھو، انصار کے لوگ جانتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس کئی باغات ہیں، ہم اس مال کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ مال کی تقسیم، آج کون اپنا مال اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہے؟ سوچیں، ضرورت کے وقت بھی ہم اپنے بھائیوں کو مال دینے پہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ محبت اپنے بھائی کے لیے نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جو اس واقعے کے اندر ہے۔ اتنا ہی نہیں، مال کی تقسیم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم دیکھو ان دونوں میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور اس کا وقت ختم ہونے کے بعد تم سے شادی کر دینا۔ دیکھیے، اپنا مال تقسیم کرنے پہ راضی، اپنی ایک بیوی کو بھی دینے پہ راضی۔ اس سے بڑی قربانی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک طرف سے اپنے بھائی کے لیے ایثار، ایک طرف سے قربانی، ایک طرف سے محبت۔ دوسری جانب سے آپ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کے راستے میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جو تجارت شروع کی، وہ ایسی تجارت اور ایسی برکت کہ اگر وہ کسی مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی۔ اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا، اتنی دولتیں تھیں ان کے پاس۔ اور یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر جو ایثار اور محبت کا پہلو ہے، یہ ایثار اور محبت کا پہلو مسلمانوں کے اندر پایا جانا چاہیے کہ مصیبت کے وقت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے قرض حسنہ بھی طلب کرے تو دینے پہ راضی نہیں ہوتا، اور اس نہ دینے کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص سے ہم طلب کر رہے ہیں اس کے اندر ایمانی اخوت نہیں ہے، ایمانی محبت نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے درد نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا زیادہ خراب کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص دینا بھی چاہتا ہے تو 100 بار دینے سے پہلے سوچتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والا دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو لینے والا ہے وہ کسی طور پہ واپس کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ امانت چلی گئی، جو امانت ایک مسلمان کے اندر پائی جانی چاہیے تھی وہ امانت جا چکی ہے۔
اور اسی جانے کی وجہ سے اگر کوئی ہمدردی بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا مال ضائع ہو جائے گا، میرا مال آپس میں تقسیم نہیں، میرے مجھ تک واپس نہیں آ پائے گا، اس لیے وہ دینے سے کتراتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری ایسی شکلیں موجود ہیں کہ جن کو اگر مسلمان اختیار کریں تو آج مسلمان دنیا کے سب سے مالدار افراد بن سکتے ہیں۔ مسلم معاشرہ سب سے مالدار معاشرہ بن سکتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مالی طور پہ ہم اتنا غبن کرتے ہیں، دوسرے کے مال کو اتنا ہڑپ کر لیتے ہیں اور اس انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ کوئی شخص ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے پہ تیار نہیں۔ ہم اپنے بھائیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ مداربت کی جو شکل اسلام کے اندر ہے اور اس میں شفافیت بھی ہے اور پیسوں کا لین دین بھی ہے اور ایک اچھا کاروبار تیار کیا جا سکتا ہے، ایک غریب فرد غربت سے نکل کر مالداری میں آ سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ وقت بہت ہی کم ہے، اس لیے آخری بات جو میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس سے معاشرے کو بدلنے کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ ان اخلاق کے بہترین آثار جو امت پہ مترتب ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کن کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، انہیں اپنائیں، خود سے اصلاح کی کوشش کریں، اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح فرد سے شروع ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ پورے معاشرے کو آپ فوری طور پہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہیں، آپ اپنی اصلاح کیجیے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اور پھر گھر والوں کی، اور پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کی، پھر پڑوسیوں کی۔ اس طریقے سے پورا ایک محلہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہی فرد سے ہے، ایک ہی فرد سے معاشرہ تیار ہوتا ہے، اسی کی اولاد جب اولادوں میں تقسیم ہوتی ہے اور پھر مزید اولاد میں تقسیم ہوتی ہے تو اس طریقے سے معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ تو فرد سے اصلاح کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور پھر جو قریبی افراد ہیں ان کی اصلاح کریں۔ اس طریقے سے ہم معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو کامیاب کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہترین پہلوؤں کو پڑھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ حافظ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے منہ سے منہ پہ لگا دیتے ہیں. فرشتوں کی قرآن مجید سے محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے تو فرشتے اس کے منہ سے منہ پہ لگا دیتے ہیں, قرآن مجید ان میں جاتا ہے. یہ فرشتوں سے محبت, فرشتے قرآن مجید سے محبت. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد میں متعلم عباد الرحمن, مدرسہ عباد الرحمن قلعہ گولکنڈہ, حافظ اسلم ولد یوسف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ, فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. قرآن مقدس کو قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا. قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا. قبروں میں ہی جنت کا, قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے. قرآن مقدس کو محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا. محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا. محبوب خدا ان کو, محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے. قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے. قرآن مقدس کو ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے. ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے.
मोहताज हो पाएंगे कुरान मुक़द्दस को, जो दिल में बसाएंगे फिरदौस बरी में वो हंसते हुए जाएंगे कुरान मुक़द्दस को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ीकुम, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे फिरदौस बरी में वो हंसते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। कुरान मजीद के पढ़ने वाले के लिए ये फजीलत भी है कि क़यामत के दिन जितनी आयतें याद होंगी उतना ही वो जन्नत के बुलंद दर्जे को चढ़ते जाएंगे, और जितनी बुलंदी पे जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से वो लुत्फ़ अंदोज़ होते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे मौजूद हैं जो इस्लाह करते हैं और करवाना चाहते हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन उनका तरीक़ा कार अजनबी हुआ करता है, एक अजीब तरह से हुआ करता है कि जो इस्लाह करते हैं उनका अंदाज़ इस तरह से लोगों के दिलों को चीरता है, ये चुभता है कि इंसान अपनी इस्लाह करना नहीं चाहता। तो इस्लाह करने वाले को ऐसा मालूम होता है कि उसको इस्लाह की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मुंह पे कह देता हूँ, मैं सच कहता हूँ। बिल्कुल यकीनन सच कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, इस्लाह करते हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ क्या है, कैसे होना चाहिए? इंशाअल्लाह वल हदीस आइए हम उसको सुनते हैं कि मंशा गलत न था, मेरा मकसद गलत न था, सोचा गया गलत, मुझे समझा गया गलत, मैं ओढ़ के रिदाए उक़ुव्वत फना हुआ, मैं ओढ़ के रिदाए उक़ुव्वत फना हुआ, फिर भी मेरे वजूद को समझा गया गलत। हर बात आईने की तरह साफ थी मगर, हर बात आईने की तरह साफ थी मगर, मफ़हूम इसका फिर भी निकाला गया गलत। कहीं जिसकी इस्लाह की जाती है वो गलत होता है, कहीं इस्लाह करने वाला गलत होता है। आइए कैसे होना चाहिए मुस्लिह, और जिसकी इस्लाह की जाती है वो कैसे होना चाहिए, इस सिलसिले में मैं मोहतरम मुकर्रम वसीम क़ाज़ी जामे मदनी हफ़िज़हुल्लाह से मुल्तमिस हूँ, वहाँ गलतियों की इस्लाह में तरीक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाएं। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। मुहतरम मुकर्रम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा इकराम, आमाइदीन जमात व जमइयत, मुहतरम हाज़रीन और हाज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक दीनी इस्लाही मजलिस में हम सब इकट्ठा हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन नेक मक़ासिद की खातिर इस तरह की मजलिसें मुनअक़िद की जाती हैं, अल्लाह उसमें हम सबको इखलास अता फ़रमाए, और जो भी बातें हम यहाँ सुने इस नीयत से सुने कि हमें उसे सुनना है, उन्हें याद रखना है, उस पर अमल करने की कोशिश करना है, और इन्हीं बातों को दूसरों तक फैलाना भी है। मुहतरम हाज़रीन, जैसे कि उन्वान के हवाले से बता दिया गया कि गलतियों की इस्लाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कैसे हुआ करता था। जैसे कि मरकज़ी उन्वान इस्लाह मुआशरा रखा गया है। यकीन जानिए इस्लाह मुआशरा ये हर वक्त की ज़रूरत रही है, और जो मुआशरा न अपनी इस्लाह करता है, न अपनी इस्लाह के बारे में सोचता है, न कुरान व हदीस की उन आयतों की इत्तिबा करता है जो उसके नफ्स की, उसके घर की और उसके मुआशरे की इस्लाह कर सके, यकीन जानिए ऐसे मुआशरे दुनिया में पनपते तो ज़रूर हैं, मगर इनका वजूद हमेशा ख़तरे में होता है। मुहतरम हाज़रीन, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को बड़ा कमज़ोर पैदा किया है।
انسان ہر اعتبار سے کمزور ہے، لہذا جب وہ کمزور ہے تو غلطیوں کا مرکز بھی ہے، وہ غلطیاں کرے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا، کل بنی آدم خطاء، کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر بہترین تو وہ ہیں، اچھے تو وہ ہیں جو غلطیاں کرنے کے بعد توبہ کے دروازے کو اپناتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلطی کا انسان کے اندر ہونا، یہ خیر کی بات بتائی کہ جب انسان غلطی کرتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، والذی نفس بیدی والذی نفس بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے لے جائے، اللہ اس زمین سے لے جائے، اور اللہ ایک ایسی مخلوق کو لائے جو غلطی بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اب وہ انصاری صحابی جن کے ہاتھ میں تلوار تھی انہوں نے تلوار کو اٹھا لیا، اور حضرت اسامہ بن زید جن کے ہاتھ میں نیزہ تھا انہوں نے نیزے کو چلا دیا۔ اب وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا، مارا گیا۔ جیسی قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت اسامہ آئے، حضرت اسامہ کو دیکھا تو آپ نے کہا، یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا اے اسامہ کیا تم نے ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی اس نے تو تلوار کے ڈر سے کہا، پہلے نہیں کہا، جب ہم نے پکڑ لیا ہم نے ہتھیار کو اٹھا دیا تب اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بات کو دوبارہ دہرایا، آپ نے کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انہیں قتل کیا؟ اللہ کے نبی اس بات کو دہراتے رہے، آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا، حضرت اسامہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ منظر دیکھ کر، اللہ کے نبی کا غصہ دیکھ کر دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں اب تک مسلمان ہی نہ ہوتا، اس قصے کے بعد میں مسلمان ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو طریقہ اپنایا، آپ نے غلطی کی خطرناکی کو بیان کیا کہ تم نے جو غلطی کی پہلے اس کو مانو، پہلے اس کو سمجھو، عذر مت بیان کرو، تمہاری یہ غلطی اتنی خطرناک ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ہی ایک اور غلطی ایک بڑے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، ایک قبیلے کی طرف بھیجا، جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب انہیں کہنا تھا اسلمنا، کہ ہم مسلمان ہو گئے، مگر انہوں نے ایک دوسرا لفظ اختیار کیا، کہا اسبنا اسبنا، سبانا سبانا، کہ ہم بے دین ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم بت پرستی سے دین اسلام کی طرف بے دین ہو گئے، مگر حضرت خالد بن ولید اس بات کو سمجھ نہ پائے، لہذا ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کئی سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت ساری لوگوں کو قیدی کے طور پر پکڑ لیا گیا۔ جیسے ہی حضرت خالد نے سب قیدیوں کو بانٹ دیا، دوسرا حکم صادر کیا کہ ان قیدیوں کو بھی قتل کیا جائے۔ اب صحابہ رک گئے، صحابہ جان گئے یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، کہا کہ ہم ہرگز اس بات کے مانیں گے نہیں، نہ انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ اللہ کے نبی اس کا فیصلہ کریں، اللہ کے نبی بتائیں کہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات پہنچی، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند اٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل کی سفیدی کو دیکھا گیا اور آپ زور سے کہہ رہے تھے اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ جو خالد بن ولید نے کام کیا ہے اے اللہ میں اس سے بری ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں منظر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مشارکت سے انکار کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، حضرت خالد سمجھ گئے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس حدیث کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی نے کچھ انہیں نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی نے اس غلطی کی خطرناکی کو ان کے سامنے بیان کیا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، اس حدیث میں غور کریں کہ حضرت خالد سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کے لیے انہیں کام سے بٹھا دیا، اللہ کے نبی نے ذمہ دار نہیں بنایا، باقاعدہ ان سے غلطی انجانے میں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اس غلطی کو معاف بھی کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد چاہے غزوہ حنین کے موقع پر ہو اللہ کے نبی نے برابر ان کو سردار بنایا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں بھی حضرت خالد بن ولید کو فوج کا سردار بنایا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی صرف اس سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی غلطی کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو پاک اور معصوم سمجھ کر صرف ایک غلطی کی وجہ سے تمام ذمہ
داریوں سے، تمام اس کے ان خدمات سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس کی اصلاح اسے دور کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی پیچھے سے کہتے ہیں اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اے ابا مسعود اس بات کو جان لو، اے ابو مسعود اس بات کو جان لو۔ پلٹ کر دیکھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ابو مسعود جتنی طاقت جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو، یاد رکھنا اس سے زیادہ طاقت و قدرت اللہ تم پر رکھتا ہے۔ آپ نے براہ راست کچھ نہیں کہا، بس کہا کہ اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ طاقت تم پر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تم پر صادق کرے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ ایک معصوم بچی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو آپ نے کہا کیا تم ان کنگن کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کی زکات نہیں ادا کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ ان معصوم ہاتھوں میں اللہ جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی؟ سبحان اللہ، اس عورت نے اس خطرناکی کو سمجھا، ان کنگن کو نکال کر رکھ دیا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ ایک دوسرا طریقہ جو اللہ کے نبی نے غلطی کی اصلاح میں اپنایا کہ بسا اوقات جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے غلطی کی ہے تو آپ ان کا نام نہ لیا کرتے، آپ ان کے نام کی تشہیر نہ کرتے۔ آپ دیکھتے کہ غلطی ہو گئی ہے تو لہذا اللہ کے نبی ان کی اصلاح میں ان کا نام لیے بغیر لوگوں کے سامنے غلطی کو اور اس کی اصلاح دونوں کو ذکر کیا کرتے۔ آپ نے نام بیان نہیں کیا کرتے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ملیں گی جس کے اندر اللہ کے نبی کہا کرتے ما بال قوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کس نے کب کیسا کیا، مگر آپ نام نہ لیتے، کیونکہ بسا اوقات جب ایک آدمی کسی آدمی کا نام لے کر لوگوں میں اس کی غلطی کو ذکر کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو اپنے ایگو پر لے لیتا ہے، ہر دھرمی پر آ جاتا ہے، اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے کہ جب تم بدنامی ہو چکے ہو تو اپنے آپ کو کمزور دکھانے کا کیا مطلب، کہو کہ میں نے غلطی کی اور آئندہ بھی کروں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، ابن اللطیبیہ ان کا نام تھا، صدقات زکات کا مال اکٹھے کرنے بھیجا۔ وہ آئے، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ زکات کا مال ہے جو مجھے لوگوں نے دیا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا، یہ مجھے بطور گفٹ ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے اور دیکھتے کیا لوگ تمہیں یہ گفٹ لا کر دیتے ہیں، یہ گفٹ تمہیں ملا ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کے لیے تم زکات وصول کرنے گئے، لہذا سارا مال آپ نے بیت المال میں جمع کر دیا۔ بات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم زکات کا مال اکٹھا کرنے بھیجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو آدمی ادنا سی بھی خیانت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے قیامت کے دن لایا جائے گا۔ آپ کو پتا تھا کس نے غلطی کی، کیا کی، مگر اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا۔ محترم حاضرین، یہ اسلوب کا، یہ غلطی کی اصلاح کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، ایسا ہی طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر اوقات میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ اپنی پیٹوں کو سیدھی نہیں کر رہے، وہ صحیح سے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جس طرح آپ سامنے دیکھ پاتے آپ پیچھے بھی دیکھ پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی پیٹیں صحیح نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس نے غلطی کی، لیکن جیسی نماز ختم ہوئی آپ علیہ السلام کہتے یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو اپنے رکوع اور سجدے کو صحیح نہ کرے۔ آپ کو پتا ہے کس نے غلطی کی، مگر اللہ کے نبی سب کو نصیحت کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، بسا اوقات یہ اسلوب اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ اس نے غلطی کی مگر آپ اس کا نام نہ لیں، غلطی کی اصلاح کے وقت اس کی نگاہوں میں نہ دیکھیں، نہ اس کی طرف اشارہ کریں، تو آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میرا ایک مقام ہے، میری ایک عزت رکھی گئی، لہذا وہ بھی آدمی کیا ہے، ان باتوں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب نام لے کر لوگوں کے سامنے اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو فساد زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں ان گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگوں سے چھپ کر ہے، انسان نے چھپ کر کیا تو اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی کھلم کھلا سودی کاروبار کرتا ہے، حرام روزی کرتا ہے، بدعت کو انجام دیتا ہے، تو بسا اوقات ایسے لوگوں کا
نام لے کر ہی ان کی اصلاح کرنا یہ لوگوں کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح میں ایک بہترین طریقہ یہ بھی اپناتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا جائزہ لیتے۔ ایک بنیادی بات یہاں یہ سمجھیے کہ جب بھی ایک آدمی کسی غلطی کو انجام دیتا ہے تو اس غلطی کی پہلی وجہ اس کا وہ تربیت ہوتا ہے جو اس کی ماں باپ نے کی، اور اس کی وہ فکر ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ماں باپ صرف دنیا پرست ہیں، صرف مال مال کہتے ہیں، نہ انہیں اللہ کے بارے میں پرواہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ ہے، تو ایسے گھر میں جو بچہ تربیت پائے گا وہ بھی دنیا پرست بنے گا، ہر چیز میں اپنا فائدہ تلاش کرے گا۔ اب وہ آدمی جب معاشرے میں نکلے گا تو ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھے گا۔ اب اگر کوئی آدمی جا کر کہے گا کہ للہ کے لیے کام کرو، اخلاص و للہیت کے کام کرو، تو ہو سکتا ہے وہ آدمی نہ مانے۔ تو یہاں پر دو چیزیں، ایک تو اس کا عمل غلط ہے، دوسرا اس کی سوچ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک انسان کے سلوک کو بدلنے سے، اس کے بیہیویئر کو بدلنے سے زیادہ اس کی سوچ کو بدلنا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ جیسی سوچ ہوگی اسی اعتبار سے انسان کا بیہیویئر ہوگا۔ اس کی ایک زندہ مثال اس طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو سامنے سے گزر رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی قوم میں سردار ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس گھر میں شادی کا پیغام دے اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، جس کے مسئلے میں سفارش کرے اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، جبکہ یہ کچھ کہے گا تو لوگ اس کی بات بھی سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور انصاری غریب صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، لہذا اللہ کے نبی نے پوچھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ تو غریب ایک معمولی آدمی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ کسی گھر میں پیغام دے تو ان کی شادی کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، کسی کے مسئلے میں سفارش کرے تو ان کی سفارش کو بھی نہ قبول کیا جائے، بلکہ جب یہ کچھ کہیں گے کوئی خاموش بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی فکر ہے وہ دنیا کی ہے، لوگ مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کی سوچ کو بدلنا چاہا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو غریب آدمی ابھی گزرا ہے، اگر یہ جو مالدار آدمی ہے، ایسے مالدار آدمی ساری زمین بھر کر ہو بھی جائے، یہ اکیلا غریب، یہ نیک آدمی ان سب پر بھاری، یہ ان سب سے افضل ہے۔ آپ نے کہا کہ معیار ایمان کا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقوی والوں کا مقام بلند مرتبہ ہوتا ہے، مال، عہدہ، کسی کا نسب، کسی کا خاندان کسی کو آگے لے کر نہیں چلتا۔ ایسا ہی ایک مشہور قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو دیکھ کر کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں جو ہوے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ہٹا کٹا جسم یہی اللہ کے نزدیک ہٹا کٹا مانا جاتا ہے، یہی مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی سوچ کو بدلتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، جن پنڈلیوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ تو آپ نے لوگوں کے تصور کو بدلنا چاہا۔ یقین جانیے بہت سارے لوگوں کا جب تصور ہی غلط ہوتا ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، تو ہزاروں غلط اعمال وہ کریں گے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنایا جائے اور لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے لوگ اکٹھا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر حضرت ابراہیم کو دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حضرت ابراہیم کو دیکھا، آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ تھے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ بھی روتے ہیں، آپ کا بھی مسئلہ ہے؟ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دل میں غم ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اسی درمیان کچھ لوگوں کو آپ نے گفتگو کرتے ہوئے سنا، لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو سورج اور چاند گرہن کا مسئلہ ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ کے دل میں غم ہے، دوسری طرف لوگ ایک غلط تصور پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً ان کی اصلاح کرنا چاہا، آپ منبر پر چڑھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند گرہن جو ہوتا ہے یہ کسی کے پیدا ہونے، کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لہذا جب بھی تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھ لو تو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو
اور تم نمازوں کو پڑھا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر کوئی بڑا آئے کوئی بڑا جائے، اس سے زمین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت تھی، لہذا آپ علیہ السلام ایک بہترین طریقہ تھا جس کے ذریعے معاشرے میں غلطی کی اصلاح کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو غلطی کی اصلاح کرتے تھے اس میں ایک طریقہ آپ نے یہ بھی اپنایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب لوگوں کو دیکھتے کہ کسی معاملے میں غلط ہے تو اللہ کے نبی کوشش کرتے کہ اس کا الٹرنیٹیو پیش کریں، اگر یہ غلط ہے تو صحیح راستہ بھی آپ بتا دیا کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دروازہ بند کر دیا تو دوسرا دروازہ آپ نے نہیں کھولا، آپ کسی غلط طریقے سے لوگوں کو بچاتے تو صحیح طریقہ بھی آپ علیہ السلام بتا دیا کرتے ہیں۔ بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اذا تنخم احدکم، جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز کی حالت میں تھوک آئے، بلغم آئے، تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ آدمی نہ اپنے نگاہوں کے سامنے تھوکے نہ اپنے دائیں جانب تھوکے۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا، نہ سامنے تھوکنا ہے نہ دانے تھوکنا ہے، آپ نے دو دروازے بند کیے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی کو تھوکنا ہے تو اپنے بائیں جانب تھوکے یا تو اپنے پیر کے نیچے تھوکے۔ تو آپ علیہ السلام نے دو چیزوں سے منع کیا تو دو دروازے آپ نے کھول کر بتا دیے کہ ان طریقے سے معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، وہ خیبر گئے تھے، بڑے اچھے کھجور لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، بڑے اچھے اور پیارے کھجور لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا سارے خیبر کے کھجور اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے، حضرت ابو سعید کہتے ہیں نہیں اے اللہ کے نبی، یہ سب سے اچھے کھجور ہیں، یہ کھجور اتنے اچھے ہیں کہ یہ کھجور دے کر ہم معمولی کھجور 2 کلو لے لیتے ہیں، اگر ہمارے پاس ردی کھجور ہے، سادہ کھجور ہے، تو ان کو 2 کلو دے کر 1 کلو ہم یہ لے لیتے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے منع کیا، کہا ایسا نہ کرنا، آپ نے کہا ایسا نہ کرنا، کیونکہ جنس ایک ہو اور اس کے اندر کمی و زیادتی کی جائے تو اسلام اس کو سود مانتا ہے۔ آپ نے کہا یہ راستہ بند کیا، آپ نے ان کو طریقہ بتایا، آپ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ردی کھجور ہو، تم کو اچھے کھجور خریدنا ہے تو ان ردی کھجور کو پہلے بیچ دینا، ان کو بیچ دینا، بیچنے کے بعد جو رقم آئے اس سے اچھے کھجور خرید لینا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کیا کرتے، جب آپ لوگوں کی اصلاح کرنے نکلتے تو ایک راستے کو بند کرتے تو دوسرا راستہ آپ کھول دیا کرتے۔ اور اسلام نے بھی، قرآن نے بھی، اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار کیا۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو شادی کی طرف رغبت دلائی، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا تو اسلام نے تجارت کی طرف لوگوں کو ابھارا۔ محترم حاضرین، جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں، خاص کر لوگوں میں ہزاروں غلطیوں کو دیکھتے ہیں مگر انہیں الٹرنیٹیو نہیں بتاتے، انہیں صحیح طریقہ نہیں بتاتے، صحیح راستہ نہیں بتاتے ہیں، تو بسا اوقات انسان ان باتوں کو قبول کرنے سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر اسی بات کو آگے بڑھایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، آپ الفاظ کو پڑھا کرتے، آپ الفاظ کے ذریعے بھی اصلاح کیا کرتے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کہتے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے سنا، کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کیونکہ جو تم سلام کر رہے ہو یہ تو مردوں کا سلام ہے۔ آپ نے کہا جب تم کو سلام کرنا ہو تو کہو السلام علیکم، علیکم السلام، السلام علیکم، بس لفظ کا آگے پیچھے ہونا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسئلوں میں اتنا بھی اصلاح کیا کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان غلطیوں کو پکڑا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، غلطیوں کی اصلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اسلوب جو اختیار کیا وہ ناراضگی کے اظہار کا تھا۔ جب آپ کسی آدمی کو بڑی غلطی کرتا دیکھتے تو آپ ناراض ہو جاتے، بسا اوقات آپ ملامت کیا کرتے، بسا اوقات اللہ کے نبی ان کو ڈانٹا کرتے تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، غزوے فتح مکہ کا وقت ہے، آپ نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، سارے صحابہ سے کہا کہ یہ بات ہمارے درمیان رہو، مکہ والوں تک یہ بات نہ پہنچے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ جو بڑے جذبات میں تھے، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یہاں ہیں اور مشرکین مکہ کے اندر سارے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں جن میں میرے گھر والے بھی ہیں، تو لہذا انہوں نے مکہ والوں پر ایک احسان کرنے کے لیے ایک خط لکھ کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، لہذا آپ نے صحابہ کو بھیجا اور اس خط کو پکڑ کر لایا گیا۔ جب وہ خط کھولا گیا کہ وہ خط جو مکہ والوں کو اس پیغام کو پہنچانے کا تھا کہ آپ مکہ کو فتح کرنے فوج لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہی خط کھولا گیا تو کہ آپ دیکھتے ہیں یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا حاتب، اے حاتب یہ تو بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو ملامت کی، آپ نے ان کو ڈانٹا، یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن کو مار دوں، میں اس منافق کی گردن کو مار دوں۔ تو آپ علیہ
والسلام کہتے کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اے بدریوں تم کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ لہذا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا ضرور مگر ان کے خلاف آپ نے کوئی سخت کام نہیں کیا۔ یہاں پر علماء اکرام ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے بہت سارے احسانات ہیں، جس کے بہت سارے عظیم کام ہیں، جس کے بہت سارے بڑے بڑے نیک کام ہیں، اگر ایسے آدمی سے جو دین کے مسئلے میں اتنا اچھا ہے اگر اس سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان غلطیوں کو معاف کرنا اور ان لوگوں کی پکڑ کرنا جو وہ ایسی ہی غلطی کریں مگر اسلام پر ان کا کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو یہ بالکل انصاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے اپنے زندگی کے 40-50 سال دین کی خدمت میں لگا دی، اس سے غلطی ہو گئی، وہی غلطی ایک عام انسان سے ہو گئی تو عام انسان کو پکڑا جائے گا مگر اس آدمی کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ نہیں کیا جائے گا جس کے دین کے اندر بہت سارے احسانات ہیں اور اس آدمی سے غلطی بھی ہو گئی، کیونکہ یہی عین انصاف کا تقاضا ہے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، عام اعلان کا، کہا کہ تبوک کو جانا ہے، سفر لمبا ہے، سامان نہیں ہے، موسم ایسا ہے، لہذا تعاون کیا جائے۔ حضرت عثمان آئے، اپنی گود میں سونے کے سکے بھر کر لائے، لا کر اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا، آپ سکوں کو اٹھاتے، کبھی ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے اور آپ کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آپ نے کہا کہ حضرت عثمان تم نے اتنی بڑی نیکی کر دی کہ اگر اس نیکی کے بعد کوئی اور نیکی نہیں بھی کرو گے تب کو تم کو نقصان ہونے والا نہیں، کیونکہ تمہارا اتنا بڑا یہ احسان ہے، یہ دین کے لیے اتنی بڑی خدمت ہے کہ اس کے بعد تمہاری بڑی بڑی غلطیاں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توازن بتایا کہ بسا اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات جو دین کے داعی اور خادم ہوتے ہیں، ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنا، وہی غلطی عام انسان کرے تو اس کا مواخذہ کرنا، یہ عین انصاف ہے، یہ انسان کے خلاف نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جب حدیثوں کو پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ سے بھی کیا ہے بہت سارے ایسے کام ہوئے۔ مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ تورات کو اپنے سینے پر، تورات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے، آ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں نے توحید پرست چھوڑا تھا سب اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئے، لہذا ان تختیوں کو زمین پر پٹک دیا۔ گویا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی قرآن کو زمین پر پٹک دے، کیا یہ معمولی کام ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے موسیٰ تمہارا وقت آ چکا ہے، حضرت موسیٰ اسے گھوسا لگا دیتے ہیں، اس فرشتے کی آنکھ باہر آتی ہے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے، آپ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ بچہ میرے بعد آیا؟ آپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیسا مسئلہ ہے کہ یہ میرے بعد آئے، ان کی امت مجھ سے بہتر ہے اور یہ مجھ سے بہتر نبی ہے۔ حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنے رب کو ملامت کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ اپنے رب کو باتیں سنا رہے ہیں، لہذا حضرت موسیٰ کا یہ بھی مسئلہ ہوا۔ اتنی سارے مسئلے ایک طرف مگر حضرت موسیٰ کا مقام اس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ دین کے مسئلے میں، بنی اسرائیل کے مسئلے میں، یہودیوں کے مسئلے میں حضرت موسیٰ نے جتنا صبر کیا، ہم صبر ایوب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صبر موسیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ کثیرا، اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، اللہ کے مسئلے میں ان کو بہت ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ کی ایک طرف خدمتیں تھی، ایک طرف یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تھی، ان کی ساری غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ غلطیاں تب تک ہیں جب تک معاملہ اللہ کی ذات کا ہے، لیکن یہی غلطی اگر انسان کے مسئلے میں کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تب معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک عورت جس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کو کاٹنے سے بچانے کے لیے قوم والے سفارش کرنے حضرت اسامہ بن زید بھی آئے، تب آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ بات اس عورت کی کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ بات جب انصاف کی آئے تو یہاں پر ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا، جب بات حقوق العباد کی آئے تو یہاں پر بخشا نہیں جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین طریقہ اپنایا کرتے کہ آپ غلطیوں کو ہوتا دیکھتے تو اس غلطی کے انجام کو بتا دیتے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی صفوں کو صحیح نہیں کر رہے تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ عباد اللہ لتسون صفوفکم، اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو ملاؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس طرح سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک
بہترین اسلوب اختیار کرتے. محترم حاضرین، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ تو کچھ اقوال تھے، یہ تو وہ چیزیں تھی جسے اللہ کے نبی نے اپنے زبان کے ذریعے اصلاح کیا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال کے ذریعے بھی اصلاح کیا کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اصلاح نبوی کا وہ طریقہ سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جس عمل کے اندر، جس طریقے کے اندر خیر و برکت ہے. اور یقین جانیے آج کا دور ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہے، ہر کوئی آدمی غرور میں مبتلا ہے، جہالت عام ہے. اگر ایسی حالت میں دعوت کے نام پر، اصلاح معاشرہ کے نام پر اگر ہم وہ طریقہ نہ اپنائیں جو اللہ کے نبی نے اپنایا تھا تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوگا کہ اصلاح سے زیادہ معاشرے میں فساد. لہذا اس طریقے کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بارک اللہ فیکم. معزز حاضرین، ابھی آپ شیخ محترم سے انتہائی دل نشین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غلطیوں کی اصلاح فرماتے تھے سماعت کر رہے تھے. معزز حاضرین، ہماری باڈی میں ایک یونیک پارٹ ہے جس کی سچویشن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طور سے کیا ہے. جب اس پہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک کالا نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. نکتت نکتۃ سودا. اور جب انسان اور بھی گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر سارا وہ پارٹ بالکل کالا ہو جاتا ہے اور پھر وہ زنگالود ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی وہ سارا کا سارا زنگالود ہو جاتا ہے. اور یہ پھر عجیب ہے، اس کے اندر عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں، آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا. یعنی آپ جانتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جو کہنے جا رہا ہوں، وہ ہمارا دل ہے. دل، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا. اے اللہ میرے دل کے حوالے سیکنڈ کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ اس کے اندر عجیب قسم کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. کیونکہ ایک عجیب پارٹ ہے جو انسان کو بار بار گناہوں پہ اکساتا ہے، برگلاتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے. اگر یہ درست ہو جائے تو یہ پکڑنے والے ہاتھ بھی درست ہو جائیں، چلنے والے قدم بھی درست ہو جائیں، دیکھنے والی نگاہیں بھی درست ہو جائیں. معزز حاضرین، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے پہ اگر سر مارا تو کیا مارا. نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. اصلاح قلوب کیوں کر ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے، اس عنوان کی وضاحت کے لیے میں ہمارے استاد محترم و مکرم حافظ عبدالغفور جامعی حافظ اللہ سے ملتمس ہوں اس عنوان کی وضاحت فرمائیں. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرات، میں آپ کے درمیان اور میرے بعد جو خطیب ہیں ان کے درمیان تادیر حائل نہیں رہوں گا. انتہائی مختصر سے وقت میں چند باتیں اپنے موضوع سے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس درخواست کے ساتھ کہ باتوں کو آپ تمام یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعدہ آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ اپنے موضوع کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کے تماموں کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے حوالے سے قرآن میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں عبث نہیں پیدا کیا تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ پیدائش